پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب کو اجازت ہے. یاسین کے بڑے فضائل آئے. امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی نے معجم میں اور بیہقی نے سنن کبریٰ میں حدیث نقل کی ہے لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے انسان کا دل اس کی لمبائی کے اعتبار سے اور اوپر سے نیچے کے اعتبار سے ایک خاص محل میں واقع ہے. قرآن کریم فاتحہ سے والناس تک دیکھا جائے تو یاسین اس جگہ واقع ہے جس جگہ سینے میں ہمارا دل واقع ہے. اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے. تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے. وہ سورۃ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے. تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے. سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے اور اس میں 3-4 روایتیں. ایک روایت میں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے. دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے. اور تیسری روایت میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے. جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے. اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے. اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا. اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 بار اس کی مکمل تلاوت کرنا. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے. سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد ہر شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اسے مخلوق سے شکایت کا موقع ختم ہو جائے. رات کو دعا مانگے گا صبح ملے گا، صبح کو دعا مانگے گا زور تک ہو جائے گا. کاش کہ لوگوں نے اپنے توانائی بے عملی میں ضائع کر دی. سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے اور اس میں 3-4 روایتیں. ایک روایت میں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے. دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے. اور تیسری روایت میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے. جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے. اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے. اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے.
مسلمان کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا۔ اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 بار اس کی مکمل تلاوت کرنا۔ ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا، اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ 4 قل اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی، پھر سورۃ یاسین شروع کر لے، مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے، پھر دوسری مبین پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھی پر، پھر 7ویں پر، پھر سورۃ یاسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے۔ 7 ہفتے کے اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب کو اجازت ہے، جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو بالکل اجازت نہیں ہے، جو سمجھ چکے ہیں ان کو اجازت، نہ سمجھ تو حقیقت میں دشمن کتاب و سنت ہے، اس کو وظیفہ دینا تو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ قرآن جو اب تک آپ نے پڑھا ہے ابتدائی 3 آیتوں میں موجود ہے، اور سارا قرآن جو آگے آ رہا ہے اس کے بعد 2 آیتوں میں موجود ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا سارا علم یاسین میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا تھا کہ سورۃ یاسین پڑھا سکتے ہو؟ امام محمد نے کہا کہ پڑھا لوں گا لیکن 90 اونٹ لانا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ 90 ابل پر لدواری پڑے گی۔ بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفسرین نے بڑے عجائب و غرائب لکھے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے۔ وہ سورۃ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔